آپ اپنے ٹائم اور پلیس آف چوزنگ پہ آئے تھے نا. آپ نے اپنا پورا ایئر ڈیفنس لگایا ہوا تھا نا. آپ کو پتا تھا کہ جب آپ حملہ کریں گے تو جواب آئے گا. تو یہ 5 آپ کے جہاز کیسے گر گئے؟ پاکستان کی بہادر ایئر فورس نے کس طریقے سے اس کے جدید طیاروں کو زمین کی دھول چٹائی. We all are proud of our air force. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج سے پورے 1 سال قبل ہندوستان نے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر پاکستان پر حملہ کر دیا اور اس کا یہ خیال تھا کہ وہ پلک جھپکتے ہی پاکستان کو خدا نخواستہ زیر کر دیں گے. لیکن ہندوستان کا غرور اور تکبر اس کے گلے کا ہار بن گیا اور پاکستان کا عز اور اللہ پر ایمان اس کا ہتھیار بن گیا اور پاکستان نے ہندوستان کو مختصر وقت میں ایسی تاریخی شکست دی کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا مقام اور مرتبہ پوری دنیا میں بلند ہو گیا. یہ عزت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دلوا دی. آج کا پروگرام ہم نے اس حوالے سے ترتیب دیا ہے اور ہم تذکرہ کریں گے اس معرکے کا کہ کس طرح پاکستان کے فضائی بری اور بحری افواج نے اس وقت ہندوستان کی جارحیت کا مقابلہ کیا اور پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کیے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب. کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. سابق وائس چیف آف ایئر فورس رہے ہیں اور سابق سفیر رہے ہیں شام میں پاکستان کے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میجر جنرل ریٹائرڈ شمریز سالک صاحب. وہ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. سابق وائس چیف آف جنرل اسٹاف ہے اور سابق ڈی جی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز NDU رہے ہیں اور اقوام متحدہ میں آبزرور بھی رہے ہیں. تو پہلے تو ایئر مارشل صاحب ظاہری بات ہے کہ ہماری سب فورسز نے اس معرکے میں بہادری دکھائی اور مہارت دکھائی اور سکلز کا مظاہرہ کیا. لیکن زیادہ کریڈٹ جاتا ہے وہ ایئر فورس کا تھا. کیسے ہوا کہ پاکستان کا شکر الحمدللہ ایک بھی جہاز نہیں گرا اور ان کے کئی جہاز گرا دیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو صافی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے آج دوبارہ انوائٹ کیا. آپ کے پروگرام میں آ کے واقعی بہت خوشی ہوتی ہے. ویلکم. تھینک یو. دیکھیے پاکستان ایئر فورس نے 1965, 71, 2001, 2019 اور اب 2025 میں جو وکٹری حاصل کی ہے وہ نہ ٹیکنالوجیکل سپریورٹی کی وجہ سے تھی اور نہ ہی یہ تھا کہ ہماری تعداد ہمارے جہازوں کی تعداد انڈیا سے زیادہ تھی. لیکن ہم نے ان سب جنگوں میں ان کے اوپر برتری حاصل کی اپنی بہتر ٹیکٹکس اور ٹریننگ اور اسٹریٹجی کے حساب سے. اور میں 2025 میں بھی کہوں گا کہ پاکستان ایئر فورس نے ایک بہترین اسٹریٹجی اپنائی. وہ اسٹریٹجی جو دنیا کی کسی ایئر فورس نے اس سے پہلے نہیں اپنائی تھی. 2019 کے بعد سے لے کے 2025 تک کہا جاتا ہے کہ انڈیا نے تقریباً 5,000 کروڑ انڈین روپیز خرچ کیے صرف ڈیفنس پروکیورمنٹ کے اوپر. اور انہوں نے 3 کنٹریز سے ان کے بہترین ویپن سسٹمز خریدے جن میں فرانس سے انہوں نے رافیل خریدا اور فرانس نے ان کو جو رافیل کے اوپر جو سب سے ان کا لیتھل میزائل ہے میٹیور وہ بھی انڈیا کو دیا فرانس نے. کیونکہ ایک آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک لارجر انٹرنیشنل اسٹریٹجی بھی تھی کہ کس طرح سے انڈیا کو چائنا کے خلاف کھڑا کیا جائے اس علاقے کے اندر. انہوں نے کیا کہتے ہیں روس سے ان کے 2 بہترین ویپن سسٹمز خریدے. ایک تھا S-400 اور دوسرا برہموز A2 سرفیس میزائل. اس کے علاوہ جو روس کا جو نمبر 1 فائٹر ایئر کرافٹ ہے Su-30 MKI وہ بھی ان کی انوینٹری کے اوپر تھا. اور انہوں نے اسرائیل سے ڈرونز خریدے خاص طور پہ ہیرون اور ہیرو. وہ ڈرونز جو UCAF کیٹیگری میں آتے ہیں یعنی کہ کلر ڈرونز جن کو آپ نارمل لینگویج میں کہتے ہیں. اور یہ دنیا میں کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں غازہ پیلسٹائن اور اسرائیل نے ان کو بہت استعمال کیے تو ان کو بہت وار وردی سمجھا جاتا.
انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ یہ ویپنز خرید کے وہ پاکستان کے اوپر ٹیکنالوجیکل اسینڈنسی بھی حاصل کرے گا اور پاکستان کو سبڈیو بھی کر سکے گا ان کو استعمال کر کے. لیکن پاکستان ایئر فورس نے کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسٹریٹجی اپنائی. ہم نے وہ اسٹریٹجی اپنائی کہ ہم نے ان ویپنز کو استعمال ہی نہیں کرنے دیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ استعمال کرتے تو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں نا. سو پاکستان اس طرف چلی گئی. اور میں یہ جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے پاکستان ایئر فورس کی انڈر ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر, میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کمانڈ ٹیک اوور کرنے کے بعد مارچ 2021 کے بعد انہوں نے ایئر فورس کے اندر 4 نئی کمانڈز بنائی جو کہ جنرلی کسی ایئر فورس میں نہیں ہوتی. ایک تو انہوں نے اسپیس کمانڈ بنائی اور ایئر فورس نے اپنے سیٹلائٹس لانچ کیے ایئر میں. انہوں نے پھر سائبر کمانڈ بنائی, EW کمانڈ بنائی اور ان مینڈ فورس کمانڈ بنائی جن کے اندر ڈرونز, UAVs اور UCAVs یعنی کہ کامبیٹ ایئر وہیکلز ہوتی ہیں. اور انہوں نے پھر ان سارے ویپنز کو یعنی کہ ڈومینز کو ایک اسٹینڈرڈ ایئر فورس جو ہوتی ہے جو جہاز اور ایئر ڈیفنس ویپنز کے اوپر مشتمل ہوتی ہے, انہوں نے ان 6 کے 6 ڈومینز کو انٹیگریٹ کیا تھرو اے کامن لینگویج اینڈ ایک کلر چین بنائی جن کو اب پوری دنیا اور پاکستانی تو خاص طور پہ سمجھتے ہیں, جس کو ایک کہا جاتا ہے ABC کلر چین. اور پاکستان ایئر فورس نے پہلی مرتبہ اس کلر چین کو بنایا اور اس کو امپلیمنٹ کیا اس وقت جب انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کیا 6 اور 7 کی رات کو. میں ایک چیز آپ کی نالج میں لانا چاہوں گا کہ اگر آپ اس جو ٹارگٹس ہم نے رسپانس میں پھر جب اٹیک کیے یا انڈیا نے جب ایگریسر بن کے ہم پہ اٹیک کیے, تو جو ایک میجر فرق تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا نے ہمارے سارے نان ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کیا. جیسے ہمارے مدارس تھے, ادھر ہماری مساجد جو تھی ان کو, اور انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ کہا کہ جی کہ یہ ٹیرر کیمپس تھے جن کو ہم نے ڈسٹروائے کیا. بیسکلی انہوں نے ایک جو پہلگام یعنی ہم پچھلے 2-3 دن سے بات کریں واز اے فالس فلیگ آپریشن بیسکلی کہ وہ اپنے نارتھ ایسٹرن الیکشنز کے اندر ایک یوفوریا, پیٹریوٹزم اور جنگوئزم پیدا کرنا چاہ رہے تھے. سو پاکستان ایئر فورس نے اس دن جب انڈیا ہم پر اٹیک کرنے آیا, تو جب ہم لوگوں نے اپنے ریڈارز کے اوپر دیکھا پاکستان ایئر فورس نے, تو انہوں نے کوئی 82 ایئر کرافٹ لانچ کیے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک پاکستان کے خلاف دیوار بنائی ہوئی تھی. دیوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرام دا گراؤنڈ لیول ٹو 50,000 فیٹ ان کے جہاز سٹیک ہوئے ہوئے تھے, ہر قسم کے جہاز. اور نہ صرف رافیل تھے, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ان کے پاس دنیا کے 3 اور بہترین ویپن سسٹمز تھے, Su-30 MKI, میراج 2000 اور کیا کہتے ہیں MiG-29, اور اس کے ساتھ ان کے جو AEWs اور AWACS وغیرہ وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ یہ دیوار جو ہے وہ پروٹیکشن ان جہازوں کو دے جو پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, اور اگر پاکستان ان جہازوں کو انگیج کرنا چاہتا ہے تو یہ سارے جہاز ان جہازوں کے اوپر پل پڑیں گے اور ان کو ڈسٹرائے کریں گے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے نا لوگ دماغ رکھتے ہیں, اور جو ہے نا انہوں نے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے جو کہ کیا کہتے ہیں ان کو یہ ویپنز استعمال ہی نہیں کرنے تھے. اچھا جنرل شمریز صاحب جو ہے وہ دماغ والوں کو پڑھاتے بھی رہے ہیں. یہ بتائیے کہ بجتے ہیں, ظاہری بات ہے اپنے سے سائز میں کئی گنا زیادہ, اور میزائل ٹیکنالوجی بھی انڈیا کی اپنی جگہ پہ ہے, تو بڑی فوج نے کیسے ان کو جواب میں لٹا ہی دیا, تو وہ کیسے لٹا دیا؟ سلیم صافی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی, اٹس این آنر. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 25 مئی سے پہلے ہماری جو ہمارے کو انٹرنل ایشوز تھے اور ہمارے دشمن نے یہ سمجھا کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے, وہ اگر اس طرح کی کارروائی کرے گا تو اس پہ, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستانی قوم نے, پاکستان آرم فورسز نے اتنا زبردست جواب دیا, پرٹیکولرلی ایئر فورس, کہ میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑا باکسر چھوٹے باکسر کو چیلنج کرتا ہے, اور چھوٹے باکسر نے ایک پنچ مارا اور وہ ناک ڈاؤن زمین پہ پڑا ہوا تھا. میرے نزدیک اگر میں دونوں کو کمپیئر کروں تو آپ میرے سے ایگری کریں گے کہ انڈین سائڈ پہ نعرے بازی تھی, بہت چیخ رہے تھے وہ, اور ایروگینس تھی جیسا آپ نے ذکر کیا, اس کے علاوہ جھوٹ اور فریب تھا.
पाकिस्तानी साइड पे पर्टिकुलरली लीडरशिप के अकाउंट पे मैं ये कहूँगा कि ग्रेस थी, कंपोजर था और सेल्फ एश्योरेंस थी। कोई यहाँ पे पैनिक नहीं हुआ, कोई यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हुई, हालांकि हमारे से अददी लिहाज से बड़ा मुल्क है। हमने कहा जब तुम कुछ करोगे तो हम देख लेंगे, और अल्लाह ताला के फजल से हमने वो बहुत अच्छा किया। जब मैं इस जंग को देखता हूँ तो मेरे लिहाज से ये बड़ी यूनिक वॉर थी। इतने शॉर्ट टाइम में इतनी एक डिसाइसिव और कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, ये मेरा ख्याल है कि मिलिट्री हिस्ट्री में शायद ही कभी हुई हो कि एक एग्रेसर जब आता है तो वो अपनी तैयारी करके आता है, उसके कुछ अहदाफ होते हैं। जो डिफेंडर होता है उसके लिए एक नागानी आफत होती है जो अचानक उसके ऊपर आ जाती है, लेकिन डिफेंडर ने उसे ऐसा मौका मारा कि एक ही मुक्के के साथ वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था। मेरे नज़दीक ये तीनों सर्विसेज की, एयरफोर्स और आर्मी की कोऑर्डिनेटेड एक्शन था। और पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगा कि चार जो सिंबल्स ऑफ प्राइड है इंडिया के, राफेल, उसके अलावा S-400, साइबर, तीनों में हमने उसे मात दी। एक जो उसका सिंबल ऑफ प्राइड है एयरक्राफ्ट कैरियर, वो दुम दबा के भाग गया, वरना इस दफ़ा हमने उसे भी डुबो देना था अल्लाह ताला के फजल से। हाँ, तो नेवी वाले तैयार थे। सो जो स्ट्रेटजी थी इट वाज वेरी सुपीरियर। मैं आपको यहाँ तक ये कहना चाहूँगा कि जो S-400 जो हमारे डे डेविल पायलट्स ने टेक आउट किया, उससे एक कॉरिडोर क्रिएट हो गया इंडियन ग्राउंड फोर्सेस, पाकिस्तानी ग्राउंड फोर्सेस के लिए। और इंडिया घबराया कि अगर पाकिस्तान ने कोई लैंड ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया इस कॉरिडोर से तो उसके लिए रोकने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो इट वाज परफेक्ट स्ट्रेटजी, आई थिंक वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, जिसकी वजह से हमने एक बड़े एग्रेसर को मात दी। तो इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी का या कि लीडरशिप और उसका भी कोई असर था? देखिए, हम स्ट्रेटजी में पढ़ाते हैं कि देयर आर थ्री मेन थिंग्स, इंटरप्ले ऑफ थ्री। एक होता है एंड्स, आप ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाहते हैं, दूसरे हैं मीन्स कि आपके पास ज़राए क्या हैं जो आप टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, और तीसरा बहुत क्रिटिकल है कि आप वे क्या यूज़ कर रहे हैं, आप स्ट्रेटजी क्या यूज़ कर रहे हैं। मेरे नज़दीक इट वाज अ एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन, जो मीन्स आपके पास थे टेक्नोलॉजी और जो आपने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि आपने उसके साइबर वॉरफेयर में उसके सिस्टम्स को क्रिपल कर दिया। इंडिया को यहाँ तक फ़िक्र पड़ गई कि शायद क्रिटिकल टाइम पे मेरा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो काम ही ना कर सके। उसके अलावा आपने S-400 टेक आउट कर दिया, जिससे कॉरिडोर क्रिएट हो गया, और उनके पायलट्स में हिम्मत नहीं थी कि वो S-400 के कवर के बगैर फ्लाई कर सकें। सो वो जो कॉरिडोर था दैट वाज क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान। और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए शुरू में जो हमने उनके जहाज़ गिरा दिए राफेल, उसके बाद 36 घंटे के लिए उनकी एयरफोर्स जो है वो हवा में नहीं थी, वो ग्राउंडेड थे। हाँ, उस वक्त फिर ये बात दुरुस्त है कि हमारे लिए फिर उनकी फ़ज़ाएँ खाली थी। फ़ज़ाएँ खाली थी, एग्जैक्टली। अच्छा, वो हिम्मत नहीं कर सकते थे कि ऊपर आ जाए। उन्होंने राफेल उसके बाद उड़ाई नहीं। यानी अच्छा। कि पूरी जंग के अंदर जिस तरह जनरल साहब बता रहे हैं, उन्होंने राफेल उड़ाए नहीं और बाकी जहाज़ों को उनसिव मोड में डाल दिया। ठीक, नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जगह में। एयर मार्शल सईद साहब, ये S-400 है, आम लोगों को समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वो कितनी कीमती चीज़ है और क्या काम करती है। देखिए, S-400 जो है ना वो एक टॉप ऑफ द लाइन एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके अंदर दो कंपोनेंट्स बेसिकली होते हैं कि आपके पास रेडार होता है और उस रेडार्स के साथ मिसाइल्स अटैच्ड होते हैं, और वो जो मिसाइल्स हैं वो हर ऑल्टीट्यूड के ऊपर जो टारगेट होता है उसको इंगेज कर सकते हैं। ये जो रेडार होता है इसकी कैपेबिलिटी ये होती है कि ये लोएस्ट लेवल से लेके जो स्पेस से भी या एटमॉस्फेयर से भी जो मिसाइल्स आ रहे होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। सो S-400 क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है दुनिया में, लोग इसकी कैपेबिलिटी से बहुत इम्प्रेस थे, और तो जो है ना क्या कहते हैं, इंडिया ने भी इसीलिए उसको ख़रीदा था। लेकिन अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसका S-400 के रेडार को इसलिए आउट किया कि जब आप रेडार को आउट कर देते हैं तो आप प्रैक्टिकली मिसाइल्स को भी अंधा कर देते हैं, या वो फायर ही नहीं हो सकते क्योंकि उनको वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही होती जो उनकी लॉन्च के लिए ज़रूरी होती है। सो जो रेडार है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि ईरान अमेरिका में आपने नाम सुना होगा THAAD, THAAD, ठीक है ना, आपने उसका सुना होगा। तो ये उस कैटेगरी का रेडार है जिसको बहुत हेविली डिफेंड किया जाता है, और बहुत यानी कि वो जो है वो हर किस्म के लो ऑल्टीट्यूड इंग्रेस को भी, मिडल ऑल्टीट्यूड इंग्रेस को भी और हाई ऑल्टीट्यूड इंग्रेस को भी केटर फॉर
کر سکتے ہیں. اسی لیے جب ہم نے ملٹی ڈومین آپریشن کیا تو ملٹی ڈومین آپریشن میں سب سے ضروری چیز تھی, اس سے پہلے کہ ایئر فورس میزائل لانچ کرتی, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کیا کہتے ہیں جو کمیونیکیشن نیٹ ورک تھا بٹوین دا ریڈار اینڈ دا میزائلز, اس کو بھی جیم کیا اور ریڈار کو اٹ سیلف ڈاؤن گریڈ کر دیا تھرو الیکٹرانک جیمنگ. اس سے یہ ہوا کہ وہ جو میزائل اس کی طرف خود آ رہا تھا وہ پروبیبلی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا, اور جب یہ کہتے ہیں نا مدر سورس ہی ختم ہو گئی تو پھر ان کا یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کمپلیٹلی زیرو ہو گیا. اچھا, یہ وجہ تو نہیں تھی کہ جو ہمارے جہاز تھے وہ ٹیکنالوجیکلی چین کے تعاون سے ٹھیک ہے ہم نے ڈیولپ کیے ہیں, لیکن ٹیکنالوجیکلی ان سے آگے تھے؟ نہیں, ٹیکنالوجیلی اگر آپ کہیں تو میرے خیال میں انڈیا واز فلائنگ بیٹر ایئر کرافٹ دین پاکستان, ٹھیک ہے نا. اگر پاکستان کی طرف سے F-16 اڑ رہے تھے, J-10Cs اڑ رہے تھے اور J-F-17 اڑ رہے تھے. دیکھیے ان جہازوں کی کیپیبلٹی میں بس 19-20 کا فرق ہے, لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ رافیل اور Su-30 MKI اور اب میراج 2000 جو ہے اپ گریڈڈ میراج 2000 ان کے پاس ہیں, دے آر ویری گڈ ویپن اور آلموسٹ کمپیریبل تھے. لیکن وہ جو اسٹریٹجی تھی نا, وہ پاکستان ایئر فورس نے ان کو اس جگہ پکڑا جا کے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اگر آپ مجھے 2 منٹ دیجئے تو میں آپ کو سمجھا سکوں. دیکھیے جو ہم PL-15 کا نام آج اب ہر پاکستانی کو پتہ ہے, اب PL-15 کی جو میکس رینج ہے نا وہی میکس رینج کوئی 200 کلومیٹر ہے, اور جو میٹیور کی ہے وہ 150 to 170 کلومیٹرز ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک تھوڑا سا ایج حاصل ہے. جب ایک BVR کمبیٹ ہوتی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو میزائل کی میکس رینج ہے نا اس کی آدھی رینج کے اوپر کوئی امپیکٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا. سو اگر ان کو پتہ تھا, انڈیا کو پتہ تھا کہ ہمارے پاس PL-15 آ چکا ہے, تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی کہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم BVR فائر کریں گے تو 100 کلومیٹر 120 کلومیٹر کے اوپر امپیکٹ ہوگا, تو وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھ رہے تھے. سو پاکستان ایئر فورس نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے سیٹلائٹس کے تھرو اپنے میزائلز کو لانچ کیا. آج تک دنیا کی کسی ایئر فورس نے اس طرح BVR میزائل لانچ نہیں کیا. سو یہ دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ BVR میزائل لانچ ہوئے تھرو سیٹلائٹ انٹیگریشن. پھر ہمارے اس میزائل کو ہمارے AEWs اور AWACS نے کنٹرول کیا ٹل دا ٹائم میزائل کا اپنا ریڈار آن ہو گیا, اور اس نے میں اب آپ کو فگرز دینا چاہوں گا کہ جو 7 مئی 2025 سے پہلے جو لانگسٹ ایریل بیٹل شاٹ تھی کبھی جو ہوئی تھی وہ 98 کلومیٹرز تھی, جو امریکن ایئر فورس نے ایک عراقی جہاز کے اوپر 1991 میں لی تھی. وہ اس نے BVR میزائل فائر کیا تھا اور عراقی ایئر کرافٹ کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. لیکن پاکستان ایئر فورس نے 7 مئی کو جب پہلا رافیل گرایا تو وہ 190 کلومیٹرز کے اوپر گرایا. 190. تو ہم نے اس رات اس ریکارڈ کو ڈبل کر دیا, اور انشاءاللہ میں پوری امید کرتا ہوں کہ اگلے 50 سال تک جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی اس ریکارڈ کو بیٹ نہیں کر سکے گا, کیونکہ یہ جو تھا نا, اور پوری دنیا میں اب یقین مانے صافی صاحب کہ اب یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ BVR لانچ ایکچولی اس طرح بھی ہو سکتی ہے. 1 اور نمبر 2 کہ اگر ایک طرف 80 BVR equipped aircraft اور دوسری طرف 35 یا 36 BVR equipped aircraft ہیں, تو یہ چھوٹی فورس کس طرح ایک بڑی فورس کو انگیج کر سکتی ہے, اور جو رزلٹ ہے وہ بذات خود بولتا ہے کہ دونوں کی اسٹریٹجیز میں کتنا بڑا فرق تھا. ویسے اس میں پورے انصاف سے کام بھی لیا آپ لوگوں نے کہ SU کا بھی حصہ, معراج کا بھی حصہ ہو گیا اور رافیل کا بھی حصہ ہو گیا, اور عدل سے کام کیا. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں, کہ اس دن اس لمحے پاکستان ایئر فورس اور بھی جہاز گرا سکتا تھا. یہ جو ہمارے کمانڈرز ہیں فیلڈ مارشل صاحب اور ایئر چیف مارشل ظہیر, انہوں نے ایکچولی پائلٹس کو روکا کہ بس اب رک جاؤ, اس سے زیادہ ڈسٹروائے. یہ بات درست ہے کہ کئی اور کو لاک کیا گیا تھا, لیکن لیڈرشپ نے منع کیا کہ نہ کرو, کیونکہ پھر آپ ایسکلیشن لیڈر پر اتنے اوپر چلے جاتے ہیں کہ شاید وہ ڈر, کیونکہ ہم نیوکلیئر پاورز ہیں دونوں, تو کوئی دوسری ایک کنٹری اتنا نقصان نہ برداشت کر لے کے لیے اس کے لیے نیوکلیئر آپشن استعمال ہونا کمپلسری ہو جائے. اچھا جنرل صاحب, آپ ان کے نفسیات کو بہتر جانتے ہیں کہ جب جنگ شروع کر دی انہوں نے تو اس کے ساتھ ہی ان کے میڈیا نے یہ شروع کر دیا, لاہور کو بھی پتہ کرنا شروع کر دیا, کراچی کو بھی پتہ کرنا شروع کر دیا,
تو یہ کیا نظر آ رہا تھا کہ یہ سوچ رہے تھے وہ؟ صافی صاحب دیکھیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ بی جے پی کی گورنمنٹ پرٹیکولرلی انڈر پرائم منسٹر مودی، ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جھوٹ اور فریب کے اوپر اپنا انسیڈنٹ کرنا، نیریٹو گھڑنا اور پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنا، یہ 10 سال سے یہ کرتے آ رہے ہیں۔ ایسے بھی انہوں نے کیسز کیے کہ زیرو ایکٹیویٹی کے ساتھ اتنا زیادہ پروجیکٹ کیا کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کر دیا۔ 2025 میں ایک جو لیسن بہت کلیئرلی ایمرج ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ نیریٹو کے بھی کوئی بیسز ہونے چاہیے۔ ان کا وہ جھوٹ اور فریب کے اوپر جو نیریٹو تھا وہ اتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہوا، جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس میں ماسٹری اچیو کر چکے ہیں، بٹ ایکچولی جب وہ واز ناٹ بیکڈ بائی ایکچوئل ریالٹی۔ اب لاہور میں تو کوئی پورٹ نہیں ہے، اسلام آباد کو بھی انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا، چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی اریسٹ کروا دیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ایبسولوٹلی فالس ہوڈ تھی۔ میں کہوں گا کہ سفارتی محاذ پہ جب ان کا ششی تھرور جو گیا ہے، جو کہ ورلڈ آئیکن ہے، اس کے جو الفاظ تھے صرف وہ دے ور ناٹ بیکڈ بائی ایکشنز۔ ہماری جو ڈیلیگیشن تھا اس کے الفاظ دے ور بیکڈ بائی ایکشنز۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا دنیا کے سامنے، اور ابھی بھی ہو رہا ہے، کیونکہ سائبر میں ان کے بہت بڑے کلیمز تھے، آئی ٹی میں ان کے بہت بڑے کلیمز تھے، ایئر فورس کے بہت بڑے کلیمز تھے، لیکن آن گراؤنڈ جب وہ پرفارمنس کی باری آئی تو وہ ایبسولوٹلی زیرو تھے۔ تو یہ ان کی انٹیلیجنس فیلیور تھی کہ کیا وہ پاکستان کی طاقت کا اور صلاحیت کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے؟ میرا خیال ہے دیکھیں 25 اور 26 میں دونوں جنگیں یہ جو ہوئی ہیں، 25 میں 2 ہوئی تھیں پاکستان انڈیا اور عراق، اور 26 میں یہ جو ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ جو اگریسر ہے وہ دونوں جنگوں میں یہ بڑا کلیئرلی ایمرج ہوا ہے کہ اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا اپنے انیمی کو۔ یو ایس نے بھی ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور ابھی دیکھیں کس طریقے سے وہ انٹریپڈ ہے۔ پاکستان کو بھی انڈیا نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ ایک وہ ٹائم تھا جب 2019 میں مودی نے کہا تھا کہ میرے پاس رافیل ہوتے تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا۔ 25 میں اس کے پاس نہ صرف رافیل تھے بلکہ S-400 بھی تھا۔ اس کے باوجود پاکستان نے دونوں کو زمین بوس کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایروگینس تھی، جو پھر میں کہوں گا کہ دونوں جنگوں میں یہ بڑا کلیئرلی ایمرج ہو رہا ہے۔ یو ایس کی سائڈ سے بھی ایروگینس، انڈیا کی سائڈ سے بھی ایروگینس، لیکن جو ڈیفینڈر تھا انہوں نے دونوں کیسز میں ایگریسر کو سرپرائز کیا۔ سرپرائز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ سبق مل گیا ہے کہ آئندہ کے لیے اس طرح کا ایڈونچر مستقبل قریب میں نہیں کریں گے یا کہ کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 25 کے کانفلکٹ نے کچھ چیزیں ایمرج ہوئی ہیں وچ از کلیئر ان کی ان ایڈیکویسیز ہیں سسٹم میں۔ میں اگر بتاؤں نا کہ جو کی ڈفرینس، آئی ایم شیور ایئر مارشل میرے سے ایگری کریں گے، کی ڈفرینس انڈین ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس میں انٹیگریشن کا تھا۔ ان کے جہاز انفیریئر نہیں تھے، ریزنیبلی اچھے تھے، لیکن ہمارے سسٹمز انٹیگریٹڈ تھے جو ان کے نہیں تھے۔ میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ایئر فورس کا پلان تھا کہ چائنا کی سپورٹ کے ساتھ F-17 بنانا ہے، جو کہ مڈ لیول ایئر کرافٹ ہے، وچ از دا بلک آف اینی ایئر فورس۔ انڈیا کا پلان تھا رشیا کی سپورٹ کے ساتھ تیجاز بنانا۔ انہوں نے وہ پروگرام شیلف کیا اور آف دا شیلف جا کے جہاز خریدنا شروع کر دیے۔ آج بھی انڈیا کو رافیل کے سورس کوڈ نہیں مل رہے۔ جب تک سورس کوڈ نہیں ہوگا انٹیگریشن نہیں ہو سکتی۔ پاکستان نے جو آپ کا پچھلا کویشچن تھا، ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ، ایک تو اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ایکسرسائز کی اور دوسرا میجرڈ رسپانس دیا۔ جتنا ضروری تھا اتنا ہم نے جواب دیا، اس سے آگے ہم نے جواب نہیں دیا، لیکن جو دیا اس کا پین اتنا برا تھا کہ چند دنوں میں انڈیا جو ہے وہ چیخ رہا تھا کہ میرا سیز فائر ہو جائے۔ اور یہ بات تو درست ہے کہ سیز فائر کا ڈیمانڈ ان کی طرف سے پھر ہو رہا تھا 100%۔ دیکھیں میں آپ کو 2-3 فیکٹرز کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ جو میں نے S-400 کے ٹیک آؤٹ کی وجہ سے کوریڈور کریٹ ہوا، دوسرا ان کے رافیل گر گئے، دے ور ایبسولوٹلی، ایک ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک پیرالسس کریٹ ہو گیا ان کے سسٹم میں، کہ اس کے بعد 36 گھنٹے وہ جہازوں کو اڑا ہی نہیں سکے، بیکاز ان کو فکر تھی کہ جہاز اوپر گیا تو نیچے مارا جائے گا۔ پھر ان کے پائلٹس لیٹ بی سے یو کہ ایک اور بھی بڑا لیسن ایمرج ہوا ہے جو ہمیشہ سے یونیورسل ٹروتھ ہے، اٹ از ناٹ دا گن، اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن وچ میٹرز۔ ان کے پائلٹس S-400 کے کور کے بغیر اڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہمارے پائلٹس ڈے ڈبل اندر گئے اور جا کے S-400 کو اسٹرائک کر کے آئے۔ یہ بہت بڑا کی ڈفرینس تھا، مین بیہائنڈ دا گن۔ تو وہ ہماری بری افواج کا جو تناسب ہے اس میں ان کو کیا سبق ملا؟ دیکھیں بری افواج کیونکہ ادھر بھی تو تناسب ہمارا بہت کم ہے، لیکن ہمیں یہی توقع ہے کہ مین بیہائنڈ دا گنز جو ہمارے ہیں وہ مختلف ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ انڈیا کی جو آرمی ہمارے سے ڈبل ہے سائز میں، لیکن جو کوالٹی ہے
उसमें हम उनको मैच करते हैं। दूसरा, हमेशा जो अग्रेसर है उसको ज़्यादा फोर्सेस चाहिए होती हैं, जो डिफेंडर है उसको कम फोर्सेस चाहिए होते हैं। हमने सिर्फ अपना दफा करना है, हमारा कोई एग्रेसिव प्लान्स नहीं है। तो उस लिहाज से इंडिया के साइज़ से, इंडिया के बड़ापन होने से हम कभी भी ना उससे कोई ऑ इंस्पायर हुए हैं या ना हमें कोई खौफ हुआ है कि हम अपने वसाइल के साथ और अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ उसका बहुत अच्छा मुकाबला कर सकते हैं किसी भी डोमेन में। ठीक, नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। एयर मार्शल साहब, ये जो कहा जाता है कि जंगों की नोयत बदल गई है और जिस तरह माजी में जंगें हुआ करती थी उसमें जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी अब वो लेस इम्पॉर्टेंट हो गई है और बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं, तो ये क्या तब्दीली आ गई है जंगों की नोयत में? देखिए, जो है ना, जो सबसे बड़ी तब्दीली है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गई है और जो है ना आप बहुत कम पैसे खर्च करके एक बहुत बड़ा मकसद या डैमेज कर सकते हैं अपने एनिमी को। पहली तो ये चाहिए। लेकिन हमारे इलाके में जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है साफ़ी साहब, वो ये है कि 1998 के बाद हम दोनों न्यूक्लियर कैपेबल हो गए, वन। दूसरी बात ये कि दुनिया में और कोई दो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज़ नहीं है जो नेबर्स हों, जिसका मतलब ये है कि गॉड फॉरबिड अगर कोई एक कंट्री न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर करती है तो द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट मिसाइल कैन वेरी फ्रॉम 3 मिनट्स टू अंडर 15 मिनट्स। अब ये जो टाइम है ना बहुत कम है, ठीक है, फ्रॉम डिटेक्शन टू रिस्पॉन्स। इसलिए जो है ना, क्या कहते हैं, 1998 के बाद जब भी पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई वो कन्वेंशनल डोमेन में नहीं हुई। कन्वेंशनल डोमेन ये होती है कि आर्मी से लड़ती है, एयरफोर्स से लड़ती है और नेवी से लड़ती है। इंडिया ने ना उस वक्त से 1998 के बाद से ये कोशिश कर रहा है कि वो उस जगह को फाइंड करे या वो कि जहां वो पाकिस्तान को मैक्सिमम डैमेज प्रोवाइड कर सकता है, स्टेइंग इन द सब कन्वेंशनल डोमेन, ठीक है ना। सो अब जंगें जो है ना वो बजाय लंबी होने के छोटी हो गई। सो आप देख लें कि पाकिस्तान और इंडिया के जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं पिछले 25 से 30 साल के बीच में, वो 5 से 6 दिन के ऊपर मुहित रहे हैं। इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते क्योंकि कोई ना कोई एक कंट्री न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंच जाएगी। इसलिए जो है ना एयर फोर्सेस जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, हर ख़ासतौर पे दोनों पाकिस्तान और इंडिया के लिए। इसलिए कि एयर फोर्स एक वो वाहिद इंस्टीट्यूशन है हर डिफेंस फोर्स के पास जिसके तहत आप 1 घंटे के नोटिस के ऊपर एनिमी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी किसी भी फोर्स को एम्प्लॉय करने के लिए आपको टाइम चाहिए, ठीक है ना। और क्योंकि मूवमेंट्स बड़ी होती हैं तो उनको सैटेलाइट और दूसरी चीज़ों से पिकअप किया जा सकता है और आप तैयार हो सकते हैं। लेकिन एयरफोर्स इस वक्त हम बैठे, हम अपने जहाज़ों से कहेंगे जी डेली अटैक कर दो, तो अगर वो रेडी होंगे तो 25 मिनट के बाद वो एयरबोर्न हो रहे होंगे, ठीक है ना। सो ये जो टाइम इतना कम हो गया है कि इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब एक नॉर्मल कन्वेंशनल जंग हो ही नहीं सकती। इस जंग में 2025 में जिस तरह जनरल साहब ने फरमाया, पाकिस्तान ने अपनी कुछ रेड लाइंस डिफाइन कर दी, क्योंकि ये 5वीं मरतबा था कि इंडिया ने हमसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने हमारे ऊपर अटैक किया था। सो हमने उनको बता दिया कि जी कि अगर आपने इस रेड लाइन को अब अगली मरतबा क्रॉस किया तो हमारा रिस्पांस जो हमने 10 मई 2025 को दिया था, अब हम रुकेंगे नहीं, बेशक प्रेसिडेंट ट्रंप कहे या कोई भी कहे, और हम आपको, सो प्लीज़ डू नॉट क्रॉस दिस लाइन। सो इंडिया को ना ये बहुत समझ में आ गया है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इंडिया इन द नियर फ्यूचर हमारे साथ सब कन्वेंशनल डोमेन में कोई जंग नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि इंडिया बाज आ गया है, तो नहीं आया। इस वक्त भी इंडिया हमारे साथ जंग कर रहा है अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, अफगानिस्तान से TTP BLA के थ्रू कर रहे हैं। जहां 2025 में एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इस वक्त एक इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया थ्रू इट्स प्रॉक्सीज। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने 2025 में इंडिया को सबक सिखाया था, पिछले 3-4 महीनों में हमने वहाँ जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी सबक सिखा दिए कि जी के बस इनफ इज़ इनफ,
اور اگر آپ نے پاکستان کے اندر دہشت گردی بند نہیں کی تو ہم آپ کو اندر گھس کے ماریں گے. اور پاکستان ایئر فورس نے آپ کی نالج میں یہ کہ جا کے اس جگہ اٹیک کیا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں اٹیک کیا جائے گا. ٹھیک. جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نوعیت تبدیل ہوئی ہے جنگوں کی اور تنازعات کی؟ صافی صاحب دیکھیں، اس سے پہلے تھا کانٹیکٹ وار کہ دونوں فورسز ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں، گتھم گتھا ہوں. لیٹس ایئر فورس کی ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے، ہمارے ٹینکس ان کے ٹینکس کے ساتھ، تو اس طرح کی جنگیں ہوتی تھی جس کو آپ کہتے تھے کانٹیکٹ وار. 25 اور 26 سے جو چیز ایمرج ہوئی ہے نان کانٹیکٹ وار، کہ ہم کہیں بھی کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے. آپ دیکھیں 25 میں دونوں جو ایئر کرافٹ سے انڈین اور ہمارے، ان میں جیسے ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ 190 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا. اتنے دور سے وہ ایک دوسرے کو افیکٹولی اسٹرائک کر رہے تھے. تو یہ ہے ابھی وہ جنگیں شاید نہ ہوں گتھم گتھا والی. ابھی ایران اور اسرائیل کی بھی آپ دیکھیں، بیچ میں کئی ممالک ہیں لیکن پھر بھی ایران نے اسرائیل کو ڈیمیج کیا اور اسرائیل نے ایران کو ڈیمیج کیا. تو یہ بہت بڑا ایک چینج آئی ہے. دوسرا جو ملٹری ڈومین میں ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں اے سیمیٹرک وار، کہ جہاں پہ جو اپوننٹس ہیں ان برابر نہ ہوں، ایک کم ہے ایک بڑا ہے. جیسے ایران کا اگر کمپیریزن کیا جائے اسرائیل اور یو ایس کے ساتھ، تو اسرائیل یو ایس بہت زیادہ سپیریئر ہے. مینز آف وار، ذرائع جو جنگ کے آ گئے ہیں وہ اس طرح کے آ گئے ہیں کہ آپ بہت سستے سسٹمز کے ساتھ، بہت ان ایکسپینسو سسٹمز کے ساتھ دشمن کے بہت زیادہ ایکسپینسو سسٹمز کو ایگزاسٹ کرواتے ہیں. یہی ایران نے اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی. تو میرے نزدیک جو فیوچر وارفیئر کی ہے، جیسے ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جنگ کے جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، قرآن نے بھی کہا تھا کہ اور تیار رکھو اپنی قوت اپنے ذرائع جنگ کے ساتھ. وہ ذرائع بدل رہے ہیں. پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب نمبرز جس کے زیادہ ہیں وہ جیتے گا، لیکن اب زمانہ ہے نالج کا. ایک بندے کے پاس 100 گنز ہیں، ایک بندے کے پاس 10 گنز ہیں، لیکن 10 گنز والے کے پاس راتوں رات ایک ایسا نالج آ جاتا ہے کہ وہ 100 گنز کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ناؤ. نالج بیسڈ، جس کے پاس سپیریئر نالج ہے وہ دوسرے کو شکست دے گا. آپ نے ایران اور امریکہ کی جنگ کا ذکر کیا، تو اس میں ان کا شاہد ڈرون جو ہے اور میزائل بنیادی ہتھیار ہے ان کا. تو پاکستان اس حوالے سے کتنا ہمارا مواد اس معاملے میں برابر ہے؟ الحمدللہ. دیکھیں، جو ایران کی جو اسٹریٹجی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ کاسٹ آف وار کو بڑھایا جائے، کہ میں اگر $1000 ایکسپینڈ کر رہا ہوں وہ ملینز آف ڈالرز ایکسپینڈ کرے. اس کے جو سسٹمز اس کے رسپانس میں آ رہے تھے، شاید یہ ڈرون کے رسپانس میں وہ اس سے 10 گنا زیادہ ایکسپینسو تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ امریکہ کے اوپر بہت بڑا ڈینٹ پڑا. پاکستان بھی الحمدللہ ان سارے فیلڈ میں تیار ہے. ڈرون کے اوپر بھی ہماری جو ہے وہ جو ہے کافی حد تک قابلیت ہے. اینٹی ڈرون کے اوپر بھی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے پہلے کہا S-400 کا ذکر ہو رہا تھا، 25 اور 26 نے یہ چیز بڑی کلیئرلی ایمرج ہوئی ہے کہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹمز کاغذوں پہ کچھ اور تھے، آن گراؤنڈ کچھ اور تھے. اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کوئی چیز وہاں پہ پینیٹریٹ نہیں کر سکتی، آئرن ڈوم اور تھارڈ سسٹم، ایوری تھنگ دے ہیڈ. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ میزائلس نے پینیٹریٹ کیا. سو S-400 ڈیفینیٹلی ایک بہت سپیریئر سسٹم ہے، لیکن اس کا بھی جواب پاکستان نے نکالا. ڈرون کی فیلڈ میں بھی جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہر فیلڈ میں مقابلہ کرے گا. ڈیفنس کے لحاظ سے بھی ہم مطمئن رہیں بہت میزائل اور ڈرونز کے؟ دیکھیں، اب 2-3 چیزیں. ایک طرف دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس کا بجٹ کتنا زیادہ ہمارے سے، ڈیفنس بجٹ سائز اس کا ہمارے سے بڑا ہے. لیکن جو 25 کی جنگ نے جو ظاہر کیا کہ ہم جذبہ ہمارے مقابلے میں نہیں ہے، لیڈرشپ ہمارے مقابلے میں نہیں ہے، اسٹریٹجی ہمارے مقابلے میں نہیں ہے. سو اس لیے جنگیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ صرف ٹیکنالوجی سے آپ سارا کچھ نہیں حاصل کر سکتے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو فائٹرز پیچھے ہیں وہ کس طرح کے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ انڈیا کو یہ بہت اچھے طریقے سے سبق مل گیا ہے. میں یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ 25 کی جنگ کے بعد جو اسٹریٹجک بیلنس ہے وہ پاکستان کی فیور میں ٹلٹ ہو چکا ہے. اب انڈیا کو کافی ٹائم لگے گا کہ اپنی ان ایڈیکویسیز کو ایڈریس کر کے پھر جا کے وہ کچھ سوچ سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کنونشنل ڈومین میں کچھ لڑائی کرے. ان کنونشنل میں وہ آلریڈی لگا ہوا ہے اور لگا رہے گا، اور اس میں بھی ہم اس کو بیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے اس لڑائی میں جو ہے اپنی فوج کو بھی ڈسکریڈٹ کیا، ان سے جھوٹ بلوا کے، اور کہ ہم نے پاکستان کے طیارے گرا دیے. تو فوج کو بھی پولیٹیسائز بھی کیا اور ڈسکریڈٹ بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ نے
आर्म फोर्सेस को इनकैपेसिटेट किया, रादर दैन कैपेसिटेट करने के इनकैपेसिटेट किया। जैसे मैंने कहा कि उनका प्लान था तेजाज डेवलप करना, रशियन कोलैबोरेशन, उन्होंने उसको ख़त्म करके किक बैक्स के लिए ऑफ द शेल्फ जहाज़ खरीदना शुरू कर दिए। रिज़ल्ट उन्हें मिल गया कि उनके सिस्टम्स इंटीग्रेटेड नहीं थे। दूसरा, जब मैंने दोनों फोर्सेस को मैं कंपेयर करता हूँ, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एंड इंडियन आर्म फोर्सेस, आप हिस्ट्री देखें, इंडियन आर्म फोर्सेस जाती हैं यूएन मिशन के ऊपर, रेप केसेस होते हैं, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं अवार्ड्स हासिल करने के लिए। वहाँ की माएँ टेलीविज़न पे आके कहती हैं कि मेरे बेटे को खाना ठीक नहीं मिलता। हमारी तरफ आप कन्वर्सली देखें, जज्बा देखें, आप कोई आपको इस तरह के वो इंसिडेंट आपको नहीं मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी माएँ कहती हैं कि मेरे 10 बेटे और भी हुए तो वो भी मैं दूंगी आर्मी के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है दोनों आर्म फोर्सेस में। अक़वाम एरमश साहब, एक सवाल ज़हन में ये आता है कि ये हमारा बुनियादी तनाज़ा तो है कश्मीर की वजह से, क्योंकि कश्मीर पे उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है और यही तनाज़े की जड़ है जिसकी वजह से इंडिया के साथ ये इतनी जंगें हो गई। तो कश्मीर के मसले की सलूशन का कोई नियर फ्यूचर में इम्कान नज़र आता है? अगर आप शॉर्ट टर्म फ्यूचर में, तो मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि इंडिया उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं पाँव घसीटता रहेगा अपना। लेकिन कश्मीर इशू जो है 2025 के बाद अब दोबारा जो दुनिया के मेजर कैपिटल्स हैं उनके मेन पेज पर आ गया है। वो ये वजह है कि क्योंकि देखिए पूरी दुनिया जो है ना वो विक्टर के साथ खड़ी होती है। 2025 की इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अब इंडियंस खुद कह रहे हैं कि एक क्लियर विक्टर इमर्ज हुआ है और वो है पाकिस्तान। सो इसलिए आप देखें कि जो पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में जितनी कामयाबियां हासिल की हैं, बेशक वो मिलिट्री मैदान में हो या सिफारती मैदान में हो, वो उस एक विक्ट्री की वजह से जो हमने 10 मई 2025 को हासिल की थी। सो इसी तरह क्योंकि अब लोगों को पता है कि अगर इस इलाके के अंदर पीस और ट्रैंक्विलिटी रखनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करवानी है, या इस इलाके के अंदर कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो सकता है तो वो पाकिस्तान है। सो जब पाकिस्तान नेट डिफेंस प्रोवाइडर या सिक्योरिटी प्रोवाइडर या स्टेबिलिटी प्रोवाइडर बन जाएगा तो फिर पाकिस्तान के इश्यूज़ जो हैं वो भी दुनिया के कंसर्न वाले हो जाएंगे। और सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब तक ये 2 इशू जो हैं कश्मीर और वाटर ये रिज़ॉल्व नहीं होगा, इस इलाके में अमन नहीं आएगा। और मेरे ख्याल में 2025 का एक जो पॉजिटिव एलिमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि क्या कहते हैं कश्मीर दोबारा दुनिया के स्क्रीन के ऊपर आ गया। ठीक जनरल साहब, हिंदुस्तान ज़्यादातर करीब गया है इज़राइल के, और इज़राइल ज़ाहिरी बात है कि हमारा भी नंबर 1 दुश्मन है और 2 नंबर 1 दुश्मन हमारे साथ मिल गए हैं। तो इज़राइली टेक्नोलॉजी और इज़राइली मदद वो हमारे लिए कोई सीरियस थ्रेट तो नहीं बन सकता? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इज़राइल और अमेरिका ने दोनों ने मिल के एक बहुत बड़ा मार्का करने की कोशिश की और वो ईरान को सबड्यू करने की कोशिश की, उस पर हावी होने की कोशिश की। ज़ाहिरन तो नज़र आ रहा है कि उसमें फ़ेल हुए हैं। और इंडियन जर्नल्स ने ख्वाब देखना शुरू कर दिए कि एक वो वक्त आएगा कि हम 3 डायरेक्शन से पाकिस्तान को प्रेस करेंगे, एक अफ़गानिस्तान, एक इंडिया और एक ईरान। क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये हो नहीं सकता कि इज़राइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हावी ना हो सके। वो तो अल्लाह के फजल से नहीं हुआ, उनके ख्वाब तो अधूरे रह गए। तो मेरे नज़दीक ये एक अनहोली अलायंस है, जिसको मैं कहता होता हूँ कि प्रेसिडेंट बुश ने एक टर्म यूज़ की थी, एक्सेस ऑफ ईवल। मेरे नज़दीक दे आर नाउ एक्सेस ऑफ ईवल, क्योंकि इस पर्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट में, ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट में, पाकिस्तान इमर्ज हुआ एज एजेंट ऑफ पीस, इंडिया इमर्ज हुआ एज एजेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो लड़ाई के करवाने के चक्कर में, पाकिस्तान अमन करवाने के चक्कर में। तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा इस पर फ़िक्र नहीं है। और अगर मुझे एक मौका दें तो मैं जो कश्मीर के इशू के ऊपर थोड़ा सा कहना चाहूँगा। मैं आई एम अ PhD ऑन CPEC। मेरे नज़दीक CPEC एक बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। जस्ट इमेजिन साफ़ी साहब कि अगर GB से CPEC गुज़र रहा हो तो इंडिया का बाप भी जो है वो GB को क्लेम नहीं कर सकेगा, जो अभी क्लेम करता है। तो अगर हम CPEC के पैराए में कश्मीर इशू को देखें तो मेरे नज़दीक बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया जनरल शमरेज़ सालिक साहब और जनाब सईद मोहम्मद ख़ान साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला
سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.